بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یسلم الراکب علی الماشی، سوار شخص پیدل چلنے والے شخص کو سلام کرے، والماشی علی القاعد، پیدل چلنے والا شخص بیٹھے ہوئے شخص کو سلام کرے، والقلیل علی الکثیر، اور تھوڑے لوگ زیادہ لوگوں کو سلام کریں۔ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یسلم الصغیر علی الکبیر، کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے، والمار علی القاعد، گزرنے والا بیٹھے ہوئے شخص کو سلام کرے، والقلیل علی الکثیر، تھوڑے لوگ زیادہ لوگوں کو سلام کریں۔ رواہ البخاری، اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر علی غلمان، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند بچوں کے پاس سے گزرے، فسلم علیہم، آپ نے ان کو سلام کیا۔ متفق علیہ، اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ نے روایت کیا ہے۔ آج کی درس حدیث میں 3 حدیثیں پڑھی گئی ہیں۔ ان 3 حدیثوں میں سلام کرنے کے تعلق سے کچھ آداب بتلائے گئے ہیں، کچھ طریقہ بتلایا گیا ہے، اور یہ بنیادی احکام 2 لوگوں کے ملاقات کے وقت کے ہیں۔ ایک سوار شخص ہے، ایک پیدل شخص ہے، دونوں ایک دوسرے سے ملاقات کر رہے ہیں، تو اس وقت میں جو سوار ہے اس کو سلام کرنا چاہیے پیدل جانے والے شخص کو، اور 2 لوگ ملاقات کر رہے ہیں، ایک پیدل چلنے والا ہے، ایک بیٹھا ہوا ہے، تو جو پیدل چلنے والا ہے وہ سلام کرے بیٹھے ہوئے شخص کو، یا کوئی گزر رہا ہے، کوئی گاڑی پر، کوئی سواری پر، کوئی پیدل جا رہا ہے، اور اس کے مقابلے میں اور ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، تو بیٹھے ہوئے کو پیدل چلنے والا، سواری پر جانے والا، وہاں سے گزرنے والا، وہ سلام کرے گا۔ اسی طرح تھوڑے لوگ زیادہ لوگ، ملاقات ہو رہی ہے، ایک طرف تھوڑے لوگ ہیں، ایک طرف زیادہ لوگ ہیں، تو جو تھوڑے لوگ ہیں وہ سلام کریں گے زیادہ لوگوں کو، یہ ادب ہے۔ اسی طرح چھوٹا بڑے کو سلام کرے گا۔ 2 لوگ ملاقات کر رہے ہیں اور دونوں میں ایک چھوٹا ہے اور ایک بڑا ہے، عمر کے اعتبار سے بڑا ہے، تو یہ جو چھوٹا ہے وہ بڑے کو سلام کرے، چھوٹا شخص بڑے شخص کو سلام کرے۔ یہ 2 لوگ جب ملاقات کر رہے ہیں اس وقت کے یہ آداب ہے۔ یہ 2 حدیثوں میں یہ آداب بتلائے گئے ہیں۔ اب اسی طریقے سے ایک تیسری حدیث ہے، اس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو سلام کیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں پر سے گزر ہوا۔ اب یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، سکھا رہے ہیں کہ چھوٹا بڑوں کو سلام کرے، اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے ہیں، وہاں پر خاص طور سے اس جگہ پر بچوں سے بڑے ہیں، پھر علم، مقام، مرتبے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا سے بڑے ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو سلام کر رہے ہیں۔ یہ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں کو سلام کرنا یہ کیوں؟ یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا؟ اس سے کون سا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتانا چاہتے ہیں؟ اس میں پہلی بات یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے ہو کر کے بھی بچوں کو سلام کر رہے ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع ہے۔ اس سے یہ بات بتائی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص علم میں کوئی بڑا ہو، یا کبھی کوئی شخص عہدے میں، دولت میں بہت بڑا ہو، اگر کوئی شخص بڑا ہو، اس کے اندر کہیں کبر کا وسوسہ پیدا نہ ہو جائے، بڑائی کا، تکبر کا وسوسہ پیدا نہ ہو جائے، تو یہ خود چھوٹوں کو سلام کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پیدا ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں تھا وہاں پر، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عملاً سکھا رہے ہیں ایسے لوگوں کو جن میں کبر پیدا ہو سکتا ہے، بڑائی کا خیال آ سکتا ہے، کہا تم خود سلام کر دو، کیونکہ سلام کرنا عام طور سے ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے، وہ ایک جذبہ ہونا پڑے گا تواضع والا
تب وہ بندہ سلام کرے گا۔ ایک بات یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ اسی طریقے پر اس سے ایک اور مسئلہ یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ سلام ہر کسی کو کرنا ہے اسلام میں۔ کبھی کبھی چھوٹوں کو بھی سلام کرنے کا حکم ہے، کبھی کبھی بڑوں کو بھی سلام کرنے کا حکم ہے۔ مطلب صرف اتنا مسئلہ بتانا ہے کہ سلام ایسا عمل ہے کہ ہر کسی کو سلام کرنا چاہیے، چاہے وہ چھوٹے ہوں چاہے وہ بڑے ہوں، سلام ایسا عمل ہے۔ یہ ایک مسئلہ بتانا مقصد ہے۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ اسی طریقے پر اس سے ایک اور بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے لوگوں پر شفقت تھی، سارے لوگوں پر شفقت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے سلام کا مطلب ایک دعا ہے، وہ تو ویسے بھی سلام دعا ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سلامتی کی دعا نکلے، تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سکھانا چاہتے ہیں کہ اپنے چھوٹوں کو بھی شفقت کی دعائیں دیا کرو۔ سلام کرنا ہے ہی، سلام کے ساتھ شفقت کی دعائیں، سلامتی کی دعائیں یہ کرنا چاہیے، یہ بھی بتانا مقصد ہے۔ تو تیسری حدیث میں اتنے سارے مقاصد ہیں، باقی ادب یہ ہے کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے، اصل مسئلہ ادب تو یہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آداب ہو گئے۔ جو پہلے آیا، سوار شخص، پیدل چلنے والا شخص وہ بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، یا سوار پیدل چلنے والے کو سلام کرے، یہ کیوں؟ یہ غرور کو توڑنے کے لیے۔ ایک شخص پیدل جا رہا، دوسرا گاڑی پر جا رہا، تو گاڑی پر جانے والے کو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ غرور پیدا ہو سکتا ہے کہ میرے پاس گاڑی ہے، میرے پاس سواری ہے، فرمایا پیدل چلنے والے شخص کو سلام کرو۔ کسی کو اللہ نے پیدل چلنے کی طاقت دی ہے یا کوئی سواری پر سوار ہے، اس کے بالمقابل کوئی ایسے ہی بیٹھا ہوا ہے یا واقعی وہ مجبور ہے، لنگڑا ہے، لولا ہے۔ قائد کا مطلب لنگڑا لولے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، قائد، بالکل بیٹھا ہوا شخص، مطلب جو چلنے سے عاجز ہے، تو اس کو، جس کو اللہ نے قدرت دی ہے چلنے کی، وہ شخص سلام کرے گا۔ گزرنے والا ہے وہ سلام کرے گا، کیوں؟ غرور پیدا نہ ہو۔ تھوڑے لوگ زیادہ لوگوں کو سلام کیوں کریں؟ عظمت میں، احترام میں، جہاں زیادتی ہوتی ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ کی مدد اور زیادہ ہوتی ہے۔ 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 4، جتنے ہوتے جائیں گے اللہ تعالیٰ کی مدد وہاں پر زیادہ ہوگی۔ تو زیادہ تعداد میں احترام ہوتا ہے، تو ان کے احترام میں تھوڑے لوگ ان کو سلام کریں گے۔ چھوٹا بڑوں کو سلام کیوں کرے گا؟ آداب کے لیے، آداب، ان کی عظمت، ان کا احترام، اس لیے سلام کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ ساری تفصیل ہوئی۔ اب اس میں ایک مسئلہ یہ ذہن میں رکھیے مسئلے کے اعتبار سے کہ یہ تو تب ہے احکام جب دونوں ایک دوسرے سے ملاقات کر رہے ہیں، وہاں سے ملاقات کرنا مقصود ہو۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص پہلے سے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، باہر سے کوئی اندر آ رہا ہے۔ ایک تو یہ کہ کھلی فضا ہے، کھلی فضا میں دونوں کی ایک دوسرے سے ملاقات ہو رہی ہے، تو وہ تو وہ احکام ہے۔ لیکن ایک شخص روم میں بیٹھا ہوا ہے، داخل ہوتے ہی سامنے وہ شخص ہے، ایسے وقت میں کیا کریں؟ تو ایسے وقت میں ادب یہ ہے کہ باہر سے آنے والا اندر والے کو سلام کرے، اندر والا چھوٹا ہو تو بھی سلام کرے، اندر والا بڑا ہو تو بھی سلام کرے۔ باہر سے آنے والا گھر والوں کو سلام کرے گا، پہلے سے موجود لوگوں کو سلام کرے گا۔ اور اگر کھلی فضا تھی، ایک دوسرے سے ملنا ہے، ملاقات کرنا ہے، یا آنے، اس کے پاس آنے کا مفہوم وہاں پر نہیں ہے، بس پہلے سے بہت بڑی جگہ ہے، وہاں سے سلام کریں گے تو وہ تو آداب کے خلاف ہے۔ دور سے چلا کر سلام کر رہے ہیں، وہ نہیں ہے۔ دور سے سلام کرنا ہے، دونوں کا ایک دوسرے سے آمنا سامنا نہیں ہو سکتا ہے، وہ وہیں سے گزر جائے گا، یہ یہیں سے گزر جائے گا، تو زبان سے تو سلام کرے لیکن ہاتھ سے اشارہ بھی کر دے، دور سے ہاتھ کے اشارے سے سلام کرے گا۔ کب؟ جبکہ دونوں کا ملنا وہاں پر نہیں ہو سکتا ہے، دونوں دور دور سے گزر جائیں گے۔ اور اگر آنا ہی ہے اس کے پاس اور دور سے ہی چیخ کر سلام کر رہے ہیں، یہ آداب کے خلاف ہے۔ جب آنا ہی ہے تو قریب آئیں اور ملاقات کریں اور سلام کریں۔ بہرحال سلام کرنے کے تعلق سے یہ چند آداب بتلائے گئے ہیں۔ اس میں ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ ایک جماعت ہے پوری، 10 لوگوں کی، 3 لوگوں کی، 1 سے زیادہ لوگوں کی جماعت ہے، اور وہ کسی کو سلام کر رہے ہیں، اپنے سے زیادہ کو، جس کو بھی۔ ایک جماعت میں سے ایک شخص سلام کر دے، سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ ایک جماعت کو کسی ایک نے سلام کیا، اب پوری جماعت کو سلام کیا، تو پوری جماعت میں سے کوئی ایک بھی جواب دے دے گا، سب کے ذمے سے جواب کا حکم ادا ہو جائے گا، اب ان کے ذمے وجوب باقی نہیں رہے گا، ایک جواب دے دے گا تو کافی ہو جائے گا۔ یہ ایک مسئلہ ہے۔ اسی طرح ایک جماعت کو ہم سلام کر رہے ہیں، ایک جماعت ہے، ہم سلام کر رہے ہیں، تو اس میں ادب یہ ہے کہ سب کو مطلق لفظ میں سلام کریں، السلام علیکم، ایسا کہیں۔ ایسا نہیں کہ کسی ایک کو نام لے کر سلام کر رہے ہیں، پوری جماعت میں ایک کا نام لے کر کہہ رہے ہیں کہ بھائی زید السلام علیکم، پوری جماعت ہے تو کسی ایک کو وہاں پر خاص نہیں کرنا ہے،
کیوں؟ دوسروں کی تکلیف کا سبب بنے گا۔ بہرحال یہ دو چند آداب ہیں سلام کرنے کے تعلق سے، اس کو ذہن میں رکھیے۔ اہم سبق، اہم نصیحت، اہم درس جو ان حدیثوں سے دینا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ سلام کو عام کریں، بچوں کو سکھائیں، بہت تاکید کے ساتھ میں، بہت تاکید کے ساتھ میں۔ آگے آئیں گی حدیثیں کہ سلام کے باب میں کتنی تاکید کی گئی ہے، کتنا اہم ہے سلام کرنا، کہ آڑ بھی بیچ میں حائل ہو جائے پھر ہم ملاقات کریں تو بھی سلام کرنا چاہیے۔ اتنا اہم عمل ہے سلام اور اتنا اہم حکم ہے سلام کا، اس لیے کثرت سے دعائیں دینے کا اہتمام، اسپیشلی شوہر بیوی۔ کئی بار ملاقات ہوتی ہے دونوں کی آمنے سامنے، شوہر باہر گیا گھر میں آیا، بیوی روم سے باہر گئی پھر روم میں آئی، 10 مرتبہ سلام کرو۔ کون سا وقت دعاؤں کی قبولیت کا نہیں پتہ، اس وقت میں دعا قبول ہو جائے گی سلامتی کی۔ ماں باپ کے پاس جا رہے ہیں، جتنی مرتبہ آمنا سامنا ہو رہا ہے سلام کریں بھائی، اہم چیز ہے نا، اس لیے سلام کا اہتمام کریں۔ مقصد درس حدیث کا یہی ہے کہ سلام کو عام کریں، البتہ یہ آداب کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ اہم باتیں ہیں، دعا فرمائیے اللہ مجھے آپ کو سب کو سلام کے تعلق سے ان آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے سلام جیسی بہترین تعلیم کو اختیار کرنے، دوسروں کو سکھانے اور عام کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔